السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ اور اہل ایمان اور متقین اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں جو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تجھ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ان کا یقین ہے۔ اللہ نے اپنا دین اپنی مخلوق میں سے اشرف المخلوقات یعنی انسانوں تک پہنچانے کے لیے اپنے برگزیدہ، اپنے چنیدہ اور خاص فضل والے اشخاص یعنی انبیاء کرام کا انتخاب فرمایا اور ان کے ذریعے سے ہمیں اپنا دین عطا فرمایا۔ بنیادی طور پر معاملہ اللہ کا اور اللہ کی مخلوق کا ہے۔ اللہ اور اس کی مخلوق میں سے جو باقی ساری مخلوقات ہیں انسان اور جنوں کے علاوہ، ان مخلوقات کو اللہ نے انحراف کی طاقت عطا نہیں فرمائی۔ وہ اللہ کے حکم سے منحرف ہونے کا اور اللہ کی نافرمانی کرنے کا وہ جذبہ ہی نہیں رکھتے، ان کے اندر طاقت ہی نہیں رکھی گئی۔ لہذا صرف انسان اور جن ایسے ہیں جن کے اندر اللہ کے حکم کی نافرمانی کا جذبہ بھی موجود ہے، تحریک بھی موجود ہے، خواہش بھی موجود ہے، اور انسان کا نفس جو انسان کے اندر ہے داخلی طور پر وہ انسان کو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ ہر نفس انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے سوائے اس نفس کے جس پر میرے رب کی رحمت ہوتا ہے۔ ایک دشمن وہ ہے جو اپنے لشکروں کے ساتھ ابلیس اور ذریت ابلیس، جس کو اللہ نے مہلت دے دی، طاقت دے دی، تگڑا بہت ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں ہوا پہنچ جاتی ہے، نظر آتا نہیں ہے، انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، جس طرح خون انسان کے اندر گردش کرتا ہے اسی طرح شیطان انسان کے اندر گردش کرتا ہے۔ یہ دونوں دشمن مل کے انسان کو ناکامی کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے انبیاء و رسول ان کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبی اکرم محمد کریم پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب ظاہر ہے کہ مقصود انسانوں کی رہنمائی تھی، عقیدہ ختم نبوت سمجھنے کے لیے
آپ اگر میرے ساتھ چلیں گے تو پہلے ہم عقیدہ نبوت سمجھ لیں تو پھر عقیدہ ختم نبوت سمجھ گیا. عقیدہ نبوت اور رسالت جس کا کامل ہوتا ہے اسی کو ختم نبوت سمجھ گیا. ختم نبوت کا مطلب گنتی پوری ہونا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کر رک گیا, گنتی پوری ہو گئی, 1,24,000 یا اس سے کم و بیش یا جتنے بھی ہوں, جن میں سے 25 یا 24 کا ذکر اللہ کریم نے قرآن میں نام لے کر دیا, تو ان کی گنتی پوری ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلسلہ آ کے مکمل فرما دیا. اس سے پہلے اللہ کریم وہی نازل فرماتے رہے, انسانوں کے اوپر نبی آتے رہے, اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے. اب پیغمبر آخر الزمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد وہ سلسلہ مکمل ہو گیا. اس کو ہم کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے, رسالت اور نبوت کا دروازہ بند ہو. اس کے لیے قرآن پاک کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ نے ایمان کی شرط رکھی, والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, جو آپ پر نازل ہونے والے یعنی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور اس سے پہلے جو کچھ نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں وہ مومن ہے, اور جو اس کے بعد نازل ہونے والی کسی چیز پر ایمان رکھتے ہیں وہ مومن نہیں. لہذا سلسلہ مکمل ہو گیا, اس سے پہلے ہے بعد میں کوئی. پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں اللہ کریم نے اس عہد کا ذکر کیا ہے. سارے نبیوں سے عہد لیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا, وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ دیکھو جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں, لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, پھر بعد میں ایک رسول آئے گا جو پہلی باتوں کی تصدیق کرے گا. جب وہ آ جائے تو تمہارا کام یہ ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, تم نے اس کے اوپر ایمان بھی رکھنا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. اور پھر یہ فرمانے کے بعد فرمایا قال اقررتم واخذتم ذلك على اسری, اگر تم اقرار کرتے ہو, کیا تم اقرار کرتے ہو, پوچھا پھر, اور اس کو میری طرف سے ذمہ داری کے بوجھ کے طور پر لیتے ہو. اور سارے نبیوں نے کہا ہم اقرار کرتے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو ہماری نبوت ختم, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے تو ہماری اتھارٹی ختم, پھر اتھارٹی چلے گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی, پھر نبوت چلے گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی, پھر رسالت چلے گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی. ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں, آدم علیہ السلام نے بھی اقرار کیا, عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اقرار کیا, درمیان میں آنے والے سارے نبیوں نے اقرار کیا کہ اللہ جب وہ آخری محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آخر الزمان نبوت کا اختتام کرنے والے, نبوت کی تکمیل کرنے والے تشریف لے آئے تو ہم سب ان کی پیروی کریں. یہ اقرار اللہ نے لیا. یہ ختم نبوت اس کا اہم مسئلہ کہ اللہ نے نبیوں سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کہیں سے تورات کا کوئی ٹکڑا لگ گیا, ایسے ہی کوئی ورق تھا یا کسی چیز پہ لکھی ہوئی تھی, دیکھنے لگے کیا لکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا, تمہارے اوپر کیا پڑھ رہے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تورات کا ٹکڑا. فرمایا تم تورات پڑھ رہے ہو, موسیٰ علیہ السلام اگر خود بھی تشریف لے آئے تو میری پیروی کیے بغیر ان کی نجات بھی نہیں ہوگی. اللہ مکمل ہی سلسلہ نہیں ہوا, ایک خاص اتھارٹی عطا ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر قرآن نے سورہ احزاب کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کی تعریف بیان فرمائی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ کسی بردوں کے باپ تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول اور نبوت کا اختتام کرنے والے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر سورۃ المائدہ میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے دین مکمل کر دیا. گویا جو دین کا سلسلہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کا ہے. دین کس کا ہے؟ اللہ کا. بھیجنا کس کو تھا؟ انسانیت کو. ذریعہ کس کو بنایا؟ نبیوں کو. لہذا وہ جو دین نازل ہونا شروع ہوا تھا اس کا سلسلہ مکمل ہوا. الیوم اکملت دینکم. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت فرمائی مثلی و مثل الانبیاء. سبحان اللہ. میری مثال اور دیگر نبیوں کی مثال ایسے ہی ہے کمثل رجل، ایک آدمی نے جیسے بنا دار جس نے گھر بنایا ہو، ایک محل بنایا، فأتمھا وأكملھا، اس کو خوبصورت بنایا، بہترین بنایا، مکمل کیا. الا موضع لبنہ، ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی. سارا گھر سارا محل بہترین بنا اور ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. مسلم شریف کی حدیث. اللہ اکبر. فرمایا فیجعل الناس یدخلونها ویتعجبون منها. اب ظاہر ایک محل ہو بڑا خوبصورت ہو تو اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہو تو لوگ حیران تو ہوں گے. جو بھی اس میں داخل ہوا وہ دیکھتا ہے اور اس کو کہ اتنا خوبصورت محل ہے، یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں ہے؟ فیقولون، لوگ کہتے کہ لولا موضع لبنہ، یہ جو ایک جگہ خالی ہے یہ کیوں نہیں پوری کی گئی، یہاں اینٹ کیوں نہیں لگی؟ ہر ایک کو حیرانی ہوتی تھی. اللہ اکبر. یعنی ایسی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی. فرمایا نبوت اور رسالت کا جو محل ہے نا فانا موضع لبنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ میں ہوں اور وہ اس کے ساتھ میں نے اس محل کو مکمل کر دیا ہے. فختمت الانبیاء، اور انبیاء کا سلسلہ اس کے بعد ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا. میں نے انبیاء کی آمد کا سلسلہ مکمل کر دیا. اللہ نبی آپ سب کو معلوم ہے کہ آتے رہے اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے علاقے کی طرف، اپنے اپنے قبیلے کی طرف. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف آئے؟ کبھی سوچا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے ساری انسانیت کے لیے، یہ بھی ایک حصہ. قرآن کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان اپنے بندے پر نازل کیا لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے. گویا جن جہانوں کا وہ رب ہے نا، رب العالمین ہے، ان جہانوں کا یہ نبی العالمین ہے. اس کی وضاحت یہ قرآن میں جتنے بھی بیانات ہیں اس کی وضاحت اور خلاصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے جو مسلم شریف میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے باقی نبیوں پر 6 باتوں میں فضیلت دی گئی ہے، فوقیت دی گئی ہے. اور وہ فضیلت والی 6 باتیں کون سی ہیں؟ اس میں ایک بات آپ نے یہ فرمائی، یعنی باقی باتیں بھی آپ نے فرمایا کہ مجھے اوٹی کو جواب الکلم، کلام کی جامعیت عطا کی گئی ہے. نصرت بالرعب، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خصوصیت کی ہے کہ دشمن کے دل میں میرا رعب ہوتا ہے. نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، دوسری جگہ
میں ایک مہینے کی مسافت پہ ہوں تو میرا دشمن مجھ سے ڈرتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خاص خصوصیت عطا فرمائی۔ احلت لی الغنائم، میرے لیے غنیمت کا مال اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میری امت کے لیے حلال کیا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جعلت لی المسجد جعلت لی الارض مسجدا طہورا، میرے لیے جو زمین ہے یہ مسجد، پوری پوری زمین مسجد بنائی گئی اور پاکیزہ بنائی گئی۔ اس کے بعد آپ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، جو پانچویں اور چھٹی فضیلت آپ نے عطا فرمائی ہے، وہ خلاصہ ہے قرآن کے سارے بیانات کا۔ فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے جو رسول بنا کے بھیجا گیا ہے نا، وہ ساری پوری کی پوری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ اب ذرا گنیے مخلوق میں سے، مخلوق میں کون کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات خالق ہے، اس کو چھوڑ دیجیے، وہ خالق ہے، باقی ساری کائنات ہے۔ ایک اللہ کی ذات خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ایک اللہ کی ذات کے بعد ساری کائنات کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ لہذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اس کے بعد گنجائش کیا رہ گئی؟ جب فرشتوں کے بھی نبی، آسمانوں کے بھی نبی، سمندروں کے بھی نبی، خشکیوں کے بھی نبی، تریوں کے بھی نبی، عورتوں کے جہان کے بھی نبی، جانوروں کے جہان کے بھی نبی، انسانوں کے جہان کے نبی، آدمی اور مردوں کے جہان کے نبی، بچوں کے جہان کے نبی، تمام جہانوں کے نبی، بلکہ ساری مخلوق کے نبی اور رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اس کے بعد کسی اور کی گنجائش کیا ہے؟ ایسی تو نبوت اور رسالت کسی کو ملی ہے۔ اور پھر فرمایا وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ، جب کسی کو رسالت ایسی مل جاتی ہے تو اس کے بعد سلسلہ مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد کسی کی گنجائش نہیں رہتی، نہ کوئی دلی، نہ کوئی رودی، نہ کچھ، نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی لنگڑا، نہ کوئی۔ آپ لوگوں نے ایک بات سنی ہوگی، عربی زبان میں اس چیز کو کہتے ہیں نفی جنس۔ ایک نفی ہوتی ہے، ایک نفی جنس ہوتی ہے۔ یہ جب لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، الہ نفی جنس ہے۔ علماء سے پوچھ لیجئے گا کہ لا الہ الا اللہ اگر کہیں تو یہ نفی ہے، سادہ نفی ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ نفی جنس ہے۔ تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو یہ نفی ہے۔ اور اگر آپ فرمائے لا نبی بعدی تو یہ نفی جنس ہے۔ فرق پتہ ہے کیا؟ فرق یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی کام ہو، کوئی وزن اٹھوانا ہے، کوئی بجلی ٹھیک کروانی ہے، کوئی کام الیکٹریشن کی مثال کے طور پر آپ کو ضرورت ہے، آپ کسی آدمی کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ یار بازار سے الیکٹریشن کو جائے، وہ جائے اور جا کے واپس آ کے کہے کہ لا راجل فی السوق، بازار میں کوئی آدمی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو مطلوبہ آدمی تھا اس طرح کا کوئی آدمی بازار میں نہیں ہے، سادہ نفی ہے۔ اور اگر وہ آ کے کہتے لا راجل فی السوق تو یہ نفی جنس ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم تو الیکٹریشن مانگ رہے ہو نا، وہاں تو کوئی انسان کی جنس کا کوئی آدمی نہیں، نہ کوئی لنگڑا، نہ کوئی لوٹا، نہ کوئی الیکٹریشن، نہ کوئی دکاندار، نہ کوئی کسی بھی طرح کا، نہ کوئی بیمار، نہ کوئی معذور، نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی بڑا، کوئی سرے سے موجود نہیں۔ لہذا جس طرح لا الہ الا اللہ الہ کی نفی جنس کرتا ہے، اسی طرح لا نبی بعدی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلمہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ بھی نفی جنس کرتا ہے، نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی بڑا، کوئی ہے نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں میں نے اس لیے عرض کی کہ ختم نبوت کی گنتی یہ گنتی کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت اور اس کے تقاضے سمجھ میں آ جائے گے اگر وہ عقیدہ نبوت و رسالت سمجھ لیں۔ ختم نبوت و رسالت بعد میں سمجھ،
ختم نبوت بعد کا مسئلہ ہے، پہلے عقیدہ نبوت اور رسالت کا مسئلہ۔ کون ختم ہو گیا؟ کیا مکمل ہو گیا؟ نبی ختم ہو گئے، نبی مکمل ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت اور رسالت قابل مقاطعات، ان الرسالہ والنبوۃ قابل مقاطعات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسالت بھی اور نبوت بھی میرے پہ آ کے ختم ہو گئی، منقطع ہو گئی، سلسلہ ختم۔ لہذا لا رسول بعدی ولا نبی، لہذا میرے پاس نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب سمجھنے کے لیے عقیدہ رسالت سمجھ لیجیے، انشاءاللہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت خود سمجھ میں آ جائے گا، اس کا تقاضا بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ کون ہستیاں ہوتی تھیں جو مکمل ہو گئی؟ ان کو کیا اتھارٹی دے کے بھیجا جاتا تھا؟ یہ اللہ سے کیا اختیار لے کے آتے تھے؟ اللہ اکبر۔ اس کے لیے سمجھ لیجیے، مخلوق کا فرض ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، خالق کا حق ہے کہ مخلوق اس کی بندگی کرے۔ اس دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک خالق ہے ایک مخلوق ہے، یہ سلبیت ہے اس جہان میں۔ لہذا جو واجب الوجود والے ہیں نا، انہوں نے بھی بالآخر اس سلبیت کا اقرار کیا ہے کہ خالق اور مخلوق کی دوری کو آپ کہاں رکھیں؟ ایک خالق ایک مخلوق ہے، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن بھی یہی سوال کرتا ہے، فمن یخلق ومن لا یخلق۔ ایک پیدا کرنے والا، ایک جس نے کخ بھی پیدا نہیں کیا، وہ بھی بلکہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، یہ برابر کیسے ہو سکتے؟ لہذا یہ دو ہی اینٹیٹیز ہیں، ایک خالق ہے ایک مخلوق ہے۔ تو خالق کا حق ہے اور مخلوق کا فرض ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ معاذ تمہیں پتا ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ کیا تمہیں پتا ہے؟ قال اللہ ورسولہ اعلم۔ معاذ رضی اللہ عنہ اللہ جانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے، مجھے کیا پتا؟ فرمایا حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق اس کے بندوں پر یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، یہ حق اس کا ہے، اس کی بندگی کرے اور اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اس بندگی میں، یہ اس کا حق۔ اللہ اکبر۔ وحق العباد اللہ، پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ فرمایا اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اس کا اللہ پر حق ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کو عذاب کرے۔ اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ باٹم لائن یہ ہے، کم از کم حد یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے۔ اگر وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تو وہ اللہ سے امید رکھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کرے۔ اب اس کا حق ہے، مخلوق میں ایک طرف اللہ ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آپ بھی مخلوق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ نبی سارے مخلوق ہیں، آدم علیہ السلام مخلوق، وہ بھی بندگی کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب راتوں کو کھڑے پاؤں میں برف آ جاتا تھا، راتوں کو عبادت کرتے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یا دوسری روایت کے مطابق مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ آپ اتنی محنت کیوں کرتے؟ آپ تو بخشے ہے، آپ کے تو گناہ نہیں، آپ کیوں اتنی محنت کرتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ بن کے نہ دکھاؤں؟ یہ اصل میں اس کا معنی یہ ہے کہ اگر میں ایسے نہ کروں تو لوگوں کو کون بتائے گا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ کون ہوتا ہے؟ اللہ کا شکر گزار بندہ کیسا ہوتا ہے؟ اگر میں نہ کروں تو کون بتائے؟ لہذا ہے مخلوق
سے ہیں، مخلوق میں سے ہیں، لہذا اللہ نے چن لیا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء من عبادہ. اللہ یصطفی، اللہ جس کو چاہتا ہے اللہ چن لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے چن لیا. اور نبیوں کو چنتا ہے. کس لیے چنا؟ اس لیے چنا کہ نبی وہ ہستی ہوتے ہیں جن کو اللہ دین کی اتھارٹی بنا کے یہاں دنیا میں بھیجتا ہے. اس کو اگر میں بہت مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کے دو مذہب ہیں. بندگی اسی کی کرنی، اس کے دو مذہب. بندگی کرنی ہو نا کسی کی تو اس کے دو طریقے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جس کی بندگی کرنی ہے وہ حکم دیتا جائے، آدمی اس کا حکم مانتا جائے، یہ بھی بندگی کا ایک طریقہ. ایک بندگی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ چلتا جائے، آپ اس کے پیچھے چلتے جائیں، اس کو فالو کرتے جائیں، اس کے نقش قدم پر چلتے جائیں. یہ بھی بندگی. پہلی صورت کو یعنی حکم ماننے کو شریعت کی زبان میں اطاعت کہتے ہیں، اور پیچھے چلنے کو شریعت کی زبان میں اتباع کہتے ہیں. یہ اطاعت بھی اور اتباع بھی بندگی کے مظاہر ہیں. اور بندگی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. بندگی مخلوق کی نہیں ہے، بندگی اللہ کی ہے، اس کا حق ہے. لہذا انسان مخلوق اگر اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنا چاہے، حق ادا کرنا ہے نا، تو اگر حق ادا کرنا چاہے تو اطاعت تو ہو سکتی ہے. اللہ حکم دے آسمانوں سے اس پر عمل کرتے جائے، اطاعت تو ہو سکتی ہے. اتباع تو اللہ کی ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو ہمیں نظر ہی نہیں آتا. لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار. اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، وہ دیکھتا ہے سب کو. ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے. جس کو دیکھ نہیں سکتے اس کو فالو کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیسے چل سکتے ہیں؟ نہ اس کا کوئی قدم ہمارے سامنے، نہ اس کے قدم کا کوئی نقش ہمارے سامنے، نہ ہم اس کے پیچھے چل سکتے ہیں. لہذا اگر انسان اللہ کی بندگی کرنا چاہتے بغیر نبوت کے، بغیر رسالت کے، اگر انسان اللہ کی بندگی کرنا چاہتے، اپنی ساری صلاحیتیں لگا دیتے، اپنی ساری زندگی لگا دیتے، پھر بھی زیادہ سے زیادہ بندگی کا اعلیٰ حق ادا کر سکتے، 50% ادا کر سکتے، صرف حق کے اطاعت ادا کر سکتے، حق کے اتباع و اللہ کا ادا کر سکتے ہی نہیں. اس لیے احسان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ فرماتا ہے میں نے احسان کیا اہل ایمان پر. اب یہ کیا احسان ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کو اعلان کر دیجئے کہ اے میرے بندو، تم میں سے جو اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق بنانا چاہتا ہے وہ آدھا حق ادا نہیں ہوتا تھا نا اتباع کا. فاتبعونی، اب وہ اتباع تم میری محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کر دیا. کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا. حق اس کا ہے. مذہب اللہ نے اتھارٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ اب اتباع تم کرو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور رشتہ محبت کس سے قائم ہوگا؟ اللہ سے. اور رہ گیا وہ حق اطاعت جو پہلے تھا. جس جو اللہ کا بھی حق ادا ہم اللہ کا حکم مان سکتے ہیں، فرمایا وہ بھی اسی نبی کا کر لیا کرو. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. نبی کی اطاعت کرو. جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ ایسی ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کی. چار ابھی اتھارٹی اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو کہ اللہ کی اطاعت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو آپ کے ساتھ محبت ہے. اب اطاعت بھی نبی. کیوں یہ اتنی اتھارٹی کیوں فرمایا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، بولتا بھی نہیں ہے جب تک اس کو وحی نہ آئے. اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مرضی سے بولتا ہے. یہ اتھارٹی ہے. لہذا یہ اتھارٹی ملی کہ آپ ہاں کہہ دیں تو قانون، آپ نہ کہہ دیں تو قانون، آپ خاموش
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا. لوگوں اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے بس حج کیا کرو. ایک صحابی بولا افی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج کرتا ہے؟ آپ خاموش رہے. دوسری دفعہ پھر تھوڑی دیر بعد پوچھتا ہے افی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر بات پوچھ رہے. تیسری دفعہ پھر پوچھا آپ کا پوچھا. بعد میں آپ نے فرمایا لو قلت نعم, اگر میں ہاں کہہ دیتا نا لوجبت تو قانون بن جاتا. آپ کو یہ اتھارٹی اللہ نے دی. لہٰذا جتنے بھی نبی آ رہے تھے, نبیوں کا جو سلسلہ تھا, وما ارسلنا برسول, قرآن کی اتھارٹی, قرآن کا بیان, قرآن کا عقیدہ نبوت اور رسالت سمجھ لیجیے. ختم نبوت بھی سمجھ آ جائے گا, ختم نبوت کے تقاضے بھی. وما ارسلنا برسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم رسول اس لیے بھیجتے رہے تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. آدم علیہ السلام آئے, اللہ کے حکم سے اطاعت کی جائے. عیسیٰ علیہ السلام آئے, اللہ کے حکم سے اطاعت کی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اللہ کے حکم سے اطاعت اور اتباع کی جائے. اب یہ بتائیں کہ اب جو ہم کہتے ہیں کہ نبوت مکمل ہو گئی تو اس کا کیا بنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ہستیاں دنیا میں آنا بند ہو گئیں جن کا کہا ہوا قانون ہوتا تھا, جو قابل اطاعت ہوتی تھی, جن کی اطاعت کرنی واجب ہوتی تھی, جن کا جو ہاں کہتے تو قانون ہوتا تھا, جو نہ کہتے تو قانون ہوتا تھا, جو خاموش بھی رہے. ہم حدیث تقریری کس کو کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا ہو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرمائیں, وہ بھی قانون بن جاتا ہے. لہذا ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی ہستی ایسی نہیں آئے گی, نہ کوئی چھوٹا, نہ کوئی بڑا, نہ کوئی لڑکا, نہ کوئی لولا, نہ کوئی بچہ, نہ کوئی اس کے ماتحت, کوئی نہیں آئے گا جس کا کہا ہوا قانون ہو. اب قیامت تک اور قیامت کی دیواروں تک قانون صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے. یہ ہے ختم نبوت کا مطلب. اس لیے کہ دین کی اتھارٹی وہ ہے. اگر آپ نے, اگر میں نے, کسی نے بھی دین کی اتھارٹی کسی کو سمجھ لیا, چاہے کسی بڑے کو کسی چھوٹے کو, رہنے دے قادیانیوں کو. میں اکیلے قادیانیوں کی بات نہیں کرتا. جس نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کسی ہستی کو قابل اطاعت سمجھا, کسی کا کہا ہوا قانون سمجھا, اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے رسالت اور نبوت پر ڈاکہ ڈالا. یہ حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کا نہیں ہے. وہ کوئی بھی حق اس حق میں ڈاکہ ڈالے, کیونکہ اتھارٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کسی اور کو دین کی اتھارٹی قرار نہیں دیا جا سکتا. حدیث جبریل آپ سب نے سنی ہوئی ہوگی, جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے. سارے صحابہ کرام تشریف فرما تھے. اللہ اکبر. ایک شخص آیا, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کی روایت کرتے ہیں, کہتے ایک شخص آیا, انتہائی سفید کپڑے, انتہائی سیاہ بال, ایسے تر و تازہ جیسے ابھی نکلا ہو تیار ہو, لیکن ہم میں سے کوئی بھی اس کو جانتا نہیں تھا. لا نعرف منا احد, ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں جانتا تھا. قریب سے, یعنی اس کے تیاری سے لگتا تھا قریب سے آیا ہے. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا, لگتا ہے باہر کا آدمی تھا. حیرت ہے, تیار بھی ہے, جانتے بھی کوئی. خیر آیا, آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا. آگے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے. اخبرنی عن الایمان, اخبرنی عن الاسلام, اخبرنی عن الاحسان, اخبرنی عن الساعة.
اپنے کیا سوال کیا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، مجھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں. یہ بہت سوال کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے. سوال کون کرتا تھا؟ وہ شخص. جواب کون دیتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ آگے سے کہتا تھا صدقہ، آپ نے صحیح کہا. صاحب کیا کہتے ہیں؟ ہم پھر حیران، یہ عجیب آدمی ہے. یا سالوں کو یصدقو، اگر اس کو پہلے سے علم ہے تو یہ پوچھتا کیوں ہے؟ اور اگر اس کو علم نہیں تو تصدیق کیسے کرتا ہے؟ دونوں میں سے ایک کام کرے نا، یا پوچھے یا تصدیق کرے. صاحب پوچھتا ہے، صاحب تصدیق کرتا ہے. یا سالوں کو یصدقو حبیب فحجبنا، ہمیں اس پر بھی انتہائی حیرت ہوتی کہ پوچھتا بھی ہے، سوال بھی کرتا ہے اور ساتھ تصدیق بھی کرتا ہے. اللہ، حیرت ہی ہے، حیرت ہی ہے. خیر، عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہوئے چلا گیا تو فلبثت تو ملیا، میں کچھ دیر بیٹھا رہا. اب اس سے بھی آداب سیکھ لیجیے، تعلیم کے. سارے صحابہ حیرت میں گم تھے، کسی نے پوچھا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب چپ کر کے خاموش. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر بعد پوچھا، یا عمر اتدری من السائل، عمر بتائے کون تھا یہ جو آیا تھا سوال کرنے، پتہ کون تھا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو نہیں پتا، آپ کو پتا ہو یا اللہ کو پتا ہو. فرمایا جبریل تھے، اتاکم لیعلمکم دینکم. یہ آئے تھے، جبریل آیا تھا تمہیں تمہارا دین سکھانے. کون آیا تھا؟ جبریل. کس کو دین سکھانے آیا تھا؟ تمہیں. صحابہ کو دین سکھانے آیا تھا. تو پھر دین سکھانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے. اگر وہ دین سکھانے آیا تھا تو سادہ سی بات تھی، لوگوں کو حیرت میں مبتلا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کا تعارف کروا دیتے کہ یہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، جیسے ہمارا طریقہ ہے کہ یہ فلاں آیا ہے، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا ہے. جبریل ابھی تمہیں دین سکھائے گا، چلو بھی جبریل دین سکھاؤ. جبریل تقریر کرتا، جبریل بتاتا اسلام کیا ہے، جبریل بتاتا ایمان کیا ہے، جبریل بتاتا احسان کیا ہے، جبریل بتاتا قیامت کب آئے گی، جبریل بتاتا اس کی نشانیاں کیا ہیں. وہ بتا کے چلا جاتا. دین سکھانے آیا تھا تو یہ ہونا چاہیے تھا. یہ سوالوں کے بعد کیا مطلب ہے؟ اس حیرتوں کی داستان کا کیا مطلب ہے؟ اگر جبریل علیہ السلام تقریر کر کے چلے جاتے، دین تو سکھانے آیا تھا وہی، کیونکہ اللہ نے بھیجا. دین اللہ کا ہے، ان الدین عند اللہ. دین سکھانے وہی آیا تھا، لیکن وہ اتھارٹی نہیں ہے دین کی. دین کی اتھارٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اگر تقریر کر کے بتا کے ساری تفصیلات چلا بھی جاتا تو جبریل کے تقریر کرنے سے دین نہیں بنتا. دین اس وقت تک بنتا ہی نہیں ہے جب تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نہ چلے. لہذا اس نے دین نکلوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے. اس نے سوال پوچھے، پھر تصدیق کی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دین کی اتھارٹی جبریل بھی نہیں ہے، دین کی اتھارٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ دین کی اتھارٹیاں ختم ہو گئی، دین کا اختیار رکھنے والی ہستیاں مکمل ہو گئی. اب قیامت تک ایک ہی ہستی کی اتھارٹی چلے گی، اور وہ مدینے والے کی. اب ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ دین کی بات آج ہو، دین کی بات صحابہ کرام کے دور میں ہو، یا آج سے بھی 10-20
مدینے والے کی مہر ہوگی تو وہ دین ہے، مدینے والے کی مہر نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہے۔ لہذا جو بھی کسی کو دین کی اتھارٹی سمجھتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے، اور اس کا عقیدہ ختم نبوت ناقص، اس کا عقیدہ رسالت اور نبوت بھی ناقص ہے، اس کا عقیدہ ختم نبوت بھی ناقص ہے۔ اس لیے کہ اگر میرے محلے کے مولوی کے کہنے پر دین بن جاتا ہے کہ فلاں نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے، اور بھائی دین تو جبریل کے کہنے سے بھی نہیں بنتا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا، کسی نے ایک بھی کام کیا ہماری مہر اس کے بعد نہیں فهو رد، وہ اللہ کے ہاں ریجیکٹڈ ہے، کبھی قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ اتھارٹی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جس نے بھی ہمارے دین کے اندر کوئی نئی بات پیدا کی جو پہلے نہیں تھی اور وہ ریجیکٹڈ ہے۔ اب آپ اس آیت کو جو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی اس کو سمجھیے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، جو مکمل ہو گیا دین، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ختم نبوت کا معنی آپ سمجھ آئے گا، اور تقاضا بھی آپ سمجھ میں آیا کہ اب قیامت تک کے لیے اتھارٹی، اختیار، حوالہ، قانون صرف مدینے والے کی مہر ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، یہ ختم نبوت کا معنی۔ اور اگر کسی نے ہم نعرے ہماری لوگ نعرے ختم نبوت کے لگاتے ہیں، جب سے ختم نبوت کے کرتے ہیں، دین کی اتھارٹی کسی اور کو سمجھے کمال نہیں۔ وہ اختیار جو نبی کا ہے وہ کسی امتی کو دے دینا، چاہے وہ چھوٹا ہو جائے تو بڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اسی دور کی نشاندہی فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم شر کے دور میں تھے، آپ تشریف لائے، اللہ نے خیر عطا فرمائی، کیا اس کے بعد کوئی شر کا دور ہے؟ آپ نے فرمایا ہے۔ کیا اس کے بعد کوئی خیر کا دور ہے؟ فرمایا ہے، خیر کا دور تو ہے لیکن فیہ دخل، اس میں دھوکہ ہے، اس میں ابہام ہے، اس میں دھوکہ ہے، اس میں دھوکہ ہے، کیفیت ہے۔ خیر ہے، خیر کا دور ہے، بھلائی کا دور ہے، دھواں کیا، دھوکہ کیا ہے؟ ما دخلوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول دھوکہ کیا؟ فرمایا دھوکہ یہ ہے کہ ائمۃ یہدون بغیر ہدی، دھوکہ یہ ہے کہ پیشوا پیشوائی کرنے والے ہوں گے، علماء دین سکھانے والے ہوں گے، جلسے بھی ہو رہے ہوں، واضح تقریریں ہو رہی ہوگی، پیشوائیاں ہو رہی ہوں گی، لیکن وہ جو ہدایت کا کام ہو رہا ہوگا وہ میری لائی ہوئی ہدایت نہیں ہوگی، وہ کسی اور کی ہدایت ہوگی۔ یہ دھوکہ ہے، یہ ہے دھوکہ اس دور کا، یہ ہے دخل۔ اور یہ تو بات ہے اس دور کی جو دخل والا خیر ہے، اور اس کے بعد پھر شر والا دور ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ ہم آج دخل والے خیر میں ہیں یا آج ہم شر والے دور میں ہیں۔ اور جو شر والا دور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشانی بیان فرمائی، دعات الی ابواب جہنم، اس میں تو بڑا ہی فرق کہ وہ جو داعی ہوں گے وہ اصل میں جہنم کے دروازوں کی طرف بلاتے ہیں۔ من اجابہ بھی نہیں ہوا، جو ان کی دعوت پر لبیک کہے گا جنت ملے گا۔ انا للہ و انا الیہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ لہذا عقیدہ ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ اب اتھارٹی کس کی چلے گی، دین کس کا چلے گا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ لہذا آپ اپنے مولویوں سے، اپنے علماء سے سوال کیا کریں، لیکن سوال کا طریقہ بدل دیں۔ وہ سوال کہ مولوی صاحب بتائیں ذرا یہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، فلاں فوتگی ہو گئی ہے، فلاں پیدائش ہو گئی ہے، کیا کرنا ہے، جو مولوی صاحب بتا دیں چلنا۔ مولوی صاحب وضو کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، بتا دیں۔
اور امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا تو اس نے آپ کا حضرت وضو کا طریقہ بتا دیا. انہوں نے کہا تیرا سوال غلط ہے. حیران ہو گئی میرا سوال حضرت وضو کا طریقہ بتا دیں, سوال غلط ہے. وضو کا طریقہ بتا دیں, سوال غلط. یہ کیا بات, مجھے وضو کا طریقہ پوچھنا ہوگا تو سوال. اللہ فرمایا میں کون ہوتا ہوں وضو کا طریقہ بتانے والا؟ تم مجھ سے یہ پوچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے فرماتے ہیں, تو مجھ سے یہ پوچھ, پھر میں تمہیں بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ میرا بتایا ہوا طریقہ نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے نہیں. لہذا میں اور آپ بھی اپنے سوال بدل لیں. ہم علماء سے یہ نہ پوچھا کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, یہ پوچھا کریں کہ ایسے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا, آپ کا طرز عمل کیا تھا. یہ دین ہے, یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے. اگر ہم اس دین پر قائم رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہے, آخرت اور پھر امتی بنیں گے. ورنہ امتی نام رکھنے سے نہیں بنتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا کوئی چھوٹا اعزاز ہے, سنا نہیں؟ کل امتی یدخلون الجنہ, میرا ہر امتی جنتی ہے. کہ یہ چھوٹا اعزاز ہے امتی ہونا, ہر امتی جنتی ہے. کمال ہے. اللہ بنوا سوائے میری امتی ہے تو جنتی ہے. اتنا بڑا اعزاز, امتی ہے تو جنتی ہے. لیکن امتی ہے کہ نہیں یہ ذرا آپ نے اپنے گریبان میں جھانک دیں. میں اپنے آپ کو دیکھوں, آپ اپنے آپ کو دیکھیں. اگر امتی ہے تو بڑا اعزاز ہے, ہم انشاءاللہ جنتی ہیں. اور امتی ہے کہ نہیں فرمایا اللہ بنابا, جس نے انکار کر دیا, کس چیز سے انکار کیا؟ جنت میں جانے سے انکار کیا یا امتی ہونے سے انکار کیا؟ ایک ہی بات. اللہ من آبا, جس نے امتی ہونے سے انکار کیا, یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. اللہ من آبا کا معنی جنتی یا جنت میں جانے سے انکار کر دیا, دونوں معنی ایک ہے, کیونکہ امتی ہے تو پھر جنتی ہے. کل امتی ہے کل جنت. صحابہ حیران ہو جاتے ہیں جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ مجھے کوئی بندہ کہ جنت میں جا بلا کوئی انکار کرتا, میں آبا یا رسول اللہ صلی اللہ کے رسول کوئی بھی انکار کرتا؟ فرمایا ہاں کرتا. امتی ہونے کا مطلب سمجھ گئی؟ من اطاعنی, وہ جو اتھارٹی تھی اطاعت, واجب اطاعت ہستی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. باقی اطاعتیں اس کے ذیل میں ہے. استاد کی اطاعت کرو, ماں باپ کی اطاعت کرو, بڑوں کی عزت کرو, چھوٹوں پر رحم کرو, یہ ساری کی ساری اطاعتیں. اولو کی اطاعت کرو, یہ ساری اطاعتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذیل میں ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق, جس میں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے اس میں مخلوق کی اطاعت نہیں کرتے. ماں باپ کی اطاعت ختم ہو سکتی ہے, بڑوں کی اطاعت ختم ہو سکتی ہے, استاد کی اطاعت ختم ہو سکتی ہے. یہ سارے کی ساری اطاعتیں مشروط ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے. لہذا فرمایا امتی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ من اطاعنی, جو حکم میرا مانتا ہے. اطاعنی کا کیا مانا ہے؟ جو حکم میرا مانتا ہے. فدخل الجنہ, وہ میرا امتی ہے اور کیا ہے. اور جو حکم میرا نہیں مانتا, چاہے ختم نبوت کے روز جلسے کرا دو, جو حکم میرا نہیں مانتا, ومن عصانی, حکم میرا نہیں مانتا, فقد ابا, اس نے تو میرا امتی ہونے سے انکار کر دیا یا جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو سچا امتی بنائے, عقیدہ نبوت اور عقیدہ ختم نبوت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صاحب کا بھی انتقال ہو گیا. مولانا نبی صاحب کا انتقال